اب یہ آیت ہے سورہ نجم کی، آیت نمبر ہے 29، اور حضور سے اللہ رب العزت مخاطب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیں، اس کو چھوڑ دیں، دیدار سے محروم کر دیں، اپنی محبت سے محروم کر دیں اسے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن مصطفی سے، رخ محبوب سے محروم کر دیں، جو ہمارے ذکر سے پھر گیا۔ کیا حکم آیا ہے؟ اس کو اپنے دیدار سے، تبسم سے، اپنی توجہ سے، اپنے لطف و عنایت سے محروم کر دیں۔ آپ اس کو اپنا دیدار ہی نہ عطا فرمائیں، آپ اس سے چہرہ پھیر لیں جو ہمارے ذکر سے پھر گیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، جو ہمارے ذکر سے پھر گیا، آپ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیں۔ تو اگر آپ ذکر میں لگ گئے تو اس کا الٹ کیا ہوگا پھر؟ کہ چہرہ مصطفیٰ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر تو ذکر الہی سے پھر گیا تو حضور کو اللہ کا حکم ہے کہ یا رسول اللہ، یہ میرے ذکر سے پھر گیا، آپ اپنا چہرہ اس سے پھیر لیں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ رخ زیبائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نظروں کے سامنے آ جائے، تو اپنے دلوں کو ذکر اللہ سے آباد کر لو۔ اور پھر فرمایا وَلَمْ يُرِدْ، یعنی اور اس نے ارادہ کیا، اِلَّا حیات الدنیا، سوائے اس حیات الدنیا، اس زندگی کے، کسی اور زندگی کے بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں۔ وَلَمْ يُرِدْ، اور ارادہ ہی نہیں کیا، اِلَّا حیات الدنیا، سوائے اس دنیا کی جو زندگی اب گزر رہی ہے اس کے، آخرت کا سوچا ہی نہیں اس نے ہمارے ذکر کو چھوڑ کر۔ اگر آخرت کا سوچتا تو ہمارے ذکر کو اپنا لیتا۔ اچھا، نماز تو پڑھتا تھا وہ، قرآن شریف تو پڑھ رہا تھا وہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بھی بول رہا تھا صبح شام، ہری پگڑی بھی باندھی ہوئی تھی، لال بھی پہنی ہوئی تھی، سفید بھی باندھی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہے کہ جس نے نماز قضا کر دی یا بے نمازی ہو گیا تو یا رسول اللہ اپنا چہرہ پھیر لیں اس سے؟ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر روزہ چھوٹ گیا تو یا رسول اللہ اپنا چہرہ پھیر لیں اس سے؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے، کیونکہ آپ صبح شام یہی بولتے رہتے ہیں نماز کا پہلا سوال ہوگا۔ میں تو ایسے ہی ایک طالب علم کے طور پر آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں کہ سوال تو پہلا نماز کا ہی ہوگا، لیکن یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر تم نے ذکر چھوڑ دیا تو چہرہ مصطفیٰ چھن گیا، اب تو نماز تو پڑھ رہے ہو تم، کیا فائدہ ہوا پھر ایسی نماز کا کہ نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن چہرہ مصطفیٰ پھر گیا تم سے؟ روزہ تو رکھ رہے ہو، قرآن تو پڑھ رہے ہو، داڑھی تو رکھی ہے، امامہ تو باندھا ہے، سب کچھ کر لیا، حضور کا چہرہ تو پھر گیا، کہیں کہا گیا ہے؟ تو کتنی خاص چیز ہوگی یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج کو بھی جا رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے،
تو اس کو کیا مذائقہ ہوگا ذکر کرنے میں بھی؟ بھائی جب وہ ایسے سارے کام کر رہا ہے تو وہ ذکر بھی کر لے گا وہ. تو ایسا کوئی واقعہ تو ہوا ہوگا نا حضور کے دور میں کہ جہاں کوئی بندہ سارے کام کر رہا تھا یہ ذکر نہیں کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ فوراً ججمنٹ پاس کر دیے، یوم محشر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے ججمنٹ پاس کر دی. کیا پاس کر دی؟ اب اگر اللہ یہ حکم دے اپنے حبیب کو کہ اس بندے نے میرا ذکر چھوڑ دیا ہے اور آپ اس سے اپنا چہرہ پھیر لیں، اگر حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا کسی سے تو کیا وہ شفاعت کی آرزو کر سکتا ہے؟ چہرہ ہی پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا. اب تو کچھ بھی آپ آرزو نہیں کر سکتے کہ جی میں جا کے یوم محشر میں حضور کے پاؤں میں پڑ جاؤں گا، امام حسین کا واسطہ دوں گا، بی بی فاطمہ کا واسطہ دوں گا کہ بھائی مجھے بخشوا دو. چہرہ ہی نہیں کر رہے وہ تمہاری طرف. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیدار سے، اپنے تبسم سے، اپنی نظر التفات سے، اپنی توجہ باطن سے ایسے شخص کو محروم کر دیجئے جس نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا ہے. اگر یہ ظاہری ذکر ہوتا تو کیا اس بات کا امکان یا پاسبلٹی تھی کہ کوئی نماز بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، لیکن اس کو ذکر کرنے سے جو ہے وہ موت آتی ہو؟ تسبیح لے کے گھومتے ہیں بندے، کر تو رہے ہیں ذکر، لیکن یہ ایسا ذکر ہے جس کا تعلق اس زندگی سے نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ اس نے میرا ذکر چھوڑ دیا ہے. تو اس نے جو ذکر چھوڑا ہے اس کا ججمنٹ میرے پاس یہ ہے کہ اس کو ایمان ہی نہیں اس کا کہ اس زندگی کے علاوہ کوئی اور بھی زندگی جینی ہے. اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہاں کے علاوہ زندگی کی کوئی اور بھی شکل اور صورت ہوگی. ایمان ہی نہیں ہے اس کا، تو نمازیں پڑھتے رہو تم. ادھر اللہ تعالیٰ نے لکھا قرآن مجید میں ہے 3 چیزیں ضروری ہیں: یوم آخرت پر ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان اور عمل صالح. یہ 3 چیزیں ہیں نا. ہاں، تو اب تم نے ذکر جو چھوڑ دیا تو ان میں سے ایک چیز کو اللہ نے کراس کر دیا، یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے تمہارا. اس کا یہی مطلب نکلتا ہے نا بھائی. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ اس نے تو صرف اس زندگی کے علاوہ کسی اور شے کو جانا ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں کیا. اگر اس زندگی کا ارادہ کرنا ہوتا تو یہ میرے ذکر کو اپنا لیتا. چونکہ اس نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں اللہ کے نزدیک، چونکہ اس نے میرا ذکر چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے یوم آخرت کی زندگی پر کہ وہ اچھی ہو جائے. اس کا ارادہ ہی نہیں ہے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا، تو اس کا کوئی اور ارادہ ہی نہیں ہے کسی اور طرف سوائے کہ بس یہاں پیدا ہوا ہے، 70-80 سال جی لے گا، عیاشی کرے گا، مر جائے گا، اسی کو زندگی سمجھتا ہے. اسی لیے اس نے ذکر چھوڑ دیا ہے. یہ جو ذکر ہے یہ ذکر ہے باطن کا ذکر جو روحوں کے اندر سماتا ہے. کون سا ذکر ہے یہ باطن کا ذکر ہے جو روحوں میں جا کے سماتا ہے، دل میں جا کے سماتا ہے. اور جب یہ روح اور دلوں میں جا کے سماتا ہے ذکر، تو وہ جو ادھر کی زندگی ہے اس کو اچھے بنانے کا ارادہ کیا تو نے، تبھی تو اس روح کو سنوار رہا ہے نا. اس روح کے ساتھ اس زندگی میں جینا ہے نا تو نے. گہری بات ہے، مولویوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ گہری بات ہے نا کہ بھئی وہاں تو روح کے ذریعے رہنا ہے. اس نے ذکر کو اپنایا نہیں کیونکہ اس کا ارادہ نہیں کہ وہاں کی روح کو بہتر کرے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا حَيَاةَ الدُّنْيَا،
اس کا تو کوئی اور ارادہ ہے ہی نہیں سوائے اس زندگی کے جو یہ جی رہا ہے اس وقت۔